یاد رکھنا جو دنیا میں رہ کے اہل بیت سے وفاداری نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. جو در رسول کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ کسی کے در کا وفادار نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اہل بیت سے محبت کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین جو ہے وہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر میرا جاؤ جلال دیکھنا چاہتے ہو تو امام حسین میں دیکھو، میرا صبر و استقامت دیکھنا چاہتے ہو تو امام حسین میں دیکھو. اگر میری روبرو والی جو چیزیں ہیں، میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا دیکھنا چاہتے ہو تو امام حسین میں دیکھو. یاد رکھنا امام حسین کوئی عام شخصیت نہیں تھی. انہوں نے اپنی زندگی کو قربان فقط آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کے لیے. چاہتے تو وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے لیکن یہ گوارا نہیں تھا. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نمازیں وہ بھی پڑھتا تھے، نمازیں تو وہ بھی پڑھتا تھا، روزے تو وہ بھی رکھتا تھا، کلمہ شہادت وہ بھی گویا کرتا تھا، یعنی کہ روزے رسول کی حاضری وہ بھی دیتا تھا. لیکن یاد رکھنا صرف نماز، روزے، حج اور زکات ان چیزوں سے اسلام کی پہچان نہیں ہے. پہچان ان سے ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوگا. نمازے روزے کے پیچھے جو انسان جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رکھے گا وہ نمازے روزے بھی پڑھ کے جو ہے وہ برائیاں کرے گا، وہ گناہ کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں اور ان کے اہل بیت سے بھی محبت کریں. میرا یہ کہنا ہے کہ امام حسین نے وہاں پر بھی رہ کے سجدے کو نماز قضا نہیں کی تھی، سجدے میں رہ کر اپنی جان دیتی تھی. آج تو الحمدللہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے تو ہمیں بھی امام حسین کے سجدے میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا ہو جائے اور ہو سکے تو جتنا ہو سکے کہ نماز کی پابندی کریں اور اپنے آپس میں ایک دوسرے سے، خاص کر کے اپنے بھائیوں سے، حضرت امام علی مقام امام حسین اور امام حسن کس قدر محبت کیا کرتے تھے اس کا واقعہ بڑا طویل ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو سناؤں گا. ان سے محبت کیا کرتے تھے. اسی طرح اپنے سگے بھائیوں سے بھی محبت کریں اور اپنے اسلامی بھائیوں سے بھی محبت کریں، کیونکہ اسلام صرف ایک ہی چیز کی جو ہے گواہی دیتا ہے. وہ کیا ہے کہ ہمیں دوسروں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنے بھائیوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اگر وہ کوئی غلطی کر دے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. اور کہتے ہیں حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ جو پہلے معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو پہلے بھیجے گا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی بات ہو جاتی ہے، دونوں آپس میں بات چیت بند کر دیتے ہیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گوارا نہ ہوتی ہے. وہ جاتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ماتھے مبارک کو لیتے ہیں اور چومنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا. اور امام علی مقام امام حسین جو ہے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے مبارک کو چومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا. اور کہتے ہیں پھر آپ نے پہلے کیوں نہیں کر دیا؟ آپ تو مجھ سے چھوٹے تھے، تمہیں پہلے کر دینا چاہیے تھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی آپ کا مرتبہ مجھ سے زیادہ ہے، آپ